وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جسے جھوٹ بولنا آسان ہے تو وہ ہر گناہ کرنے کے لیے دلیر ہوگا، وہ سوچے گا کوئی پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے یہاں کذاب، بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے اور وہ حرام ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 364 میں حدیث پاک ہے، پیرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاح، بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہر طرح سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ خاص طور پر یہ جو عادت ہے جسے گناہ بے لذت کہتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے شاید فرمایا وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان سے یعنی منافقین سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی انتشار پیدا نہ کرو، نفرتیں مت عام کرو۔ آپ دیکھیں جب یہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، مسلمانوں سے کہتے ہوں گے کہ یہ جو آپ تعظیم کر رکھے ہیں، یہ جو آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو شرک ہے، تو اس سے کتنا فساد ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں اور انہیں گمراہ لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور پھر وہ گھر میں آ کر اپنے باپ سے لڑتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں تو مشرک ہے، ماں کو کہتے ہیں تو بدعتی ہے، تو جہنمی ہے، تو گھر میں کتنا انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو منافقین سے جب کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت مت نکالو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی یہ اس فساد کو اصلاح کا نام دیتے۔ جس طرح آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے توحید کا نام لیا جاتا ہے، اور جب کہا جائے کہ کیوں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو توحید کا درس دے رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا، خبردار، سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میں پھر واپس اس بات پر عرض کروں گا، جب لوگوں کو یہ سوچ دی گئی کہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ والوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے خاندان میں ایک شخص اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا انتشار پھیلاتا ہے، ہر ایک پر شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے لگاتا ہے، مسلمانوں کو مشرک سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے، بدعتی، گمراہ سمجھتا ہے،
پھر وہ اپنے بھائیوں سے دشمنی کرتا ہے، ماں باپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو ان چیزوں نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔